الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی امام الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is a great pleasure for all of us that today we have a very famous spiritual scholar always from India, and he is the caliph of a great dargah, Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah alayh, who converted more than 100,000 Hindus into the Islam. So he is over here today. I welcome him and I will request him that he can give the khutbah of Jummah today. Whatever he likes to say, he is most welcome. Sayyid Muhammad Sarwar Chishti. Subhanallah, mashallah. اور آدھے گنجے چکر بتایا کریں نا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم وشفینا قریبنا وبارک وسلم. اما بعد، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری، یہ وہ بر صغیر میں معروف نام ہے جس سے مسلمان تو مسلمان، اس خطے کے غیر مسلمان بھی آشنا ہے. دیکھیے، یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ ہر مذاہب میں ہے. کرسچینٹی میں اسے ہم سینٹہڈ کہتے ہیں، یہودیوں میں اسے قبالہ کہتے ہیں، اور ہندوؤں میں اسے سنتواد کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اسے ولایت، ہمارے یہاں اس کو ولایت کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ دیا اور یہ فرمایا حضرت علی کو دراز کرتے کہ من کنت مولا فھذا علی مولا، میں جس کا مولا علی کو اس کا مولا. گویا کہ نبوت اللہ کا حکم ہے کہ نبوت جو ہے اس دنیا سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اب ظاہری طور سے رخصت ہونا. ہمارا تو خیر عقیدہ ہے، خوش عقیدہ مسلمانوں کا، کہ حضور کل بھی تھے، آج بھی ہیں، تا قیامت دنیا میں موجود رہیں گے. لیکن ظاہری زندگی ہوتی ہے، آپ نے پردہ فرمایا. اب جتنے بھی مشرب ہیں جسے ہم سلسلہ کہتے ہیں، سلاسل کہتے ہیں طریقت میں، وہ تمام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، ان کے وسیلے سے، ان کے تعلق سے حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں. آپ 12 امام میں سے پہلے امام بھی ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری امام بھی آپ کی سنت آئیں گے حضرت مہدی علیہ السلام. تو چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، اندلوسی ہو، نقشبندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے وہ بھی حضرت علی سے جا کے منسلک ہو جاتا ہے. نبوت کے بعد صحابی رسول، اہل بیت اطہار، اور اس کے بعد اولیاء کاملین نے یہ ذمہ داری سنبھالی. بے شمار اللہ کے ولی پیدا ہوئے.
حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سما اجمیری کے جو جانشین بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا فرید کے بھی مرشد تھے، انہوں نے فرمایا جس دن دنیا میں آخری ولی رخصت ہوگا تو اس کو قیامت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا۔ گویا کہ اچھا ولی کے لیے ضروری بھی نہیں کہ اس کا کوئی حبہ جبہ ہو، کوئی ایک شناخت ہو، نیک ٹائی پہننے والا بھی ایک اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور ایک حبے جبے میں رہنے والا بھی دنیا دار ہو سکتا ہے۔ ولایت کی چند شرطیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف صوفی ہونا اس کا شریعت سے علم ظاہری سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت علی اجمیری دیکھ لیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی دیکھ لیں، بابا فرید دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء دیکھ لیں، ان سب نے علم ظاہری حاصل کی۔ سمرقند اینڈ بخارا یوزڈ ٹو بی دی سٹیڈل آف اسلام اینڈ لرننگ، ہارورڈ اور آکسفورڈ کو بھی ہے، اور وہ جو مدارس تھے اسلام کے اس میں دور حاضرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مکمل علم دینی اور دنیاوی اسلام میں دو الگ مختلف شعبے نہیں ہیں۔ مکمل علم دین اور دنیا کو اس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ عالم سے مراد صرف یہ نہیں جس نے مدرسے کی تعلیم لی اور دینی علم لیا، دینی اور دنیاوی علم کو مکمل ہونے پہ ہی، جیسے آپ کے میرا شریف کے پیر کرم علی شاہ صاحب ماشاء اللہ چشتیہ سلسلے کی گدی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو بے شمار ولی ہے، ہندوستان میں جو پہلے مسلمان آئے میں آپ کو بتا دوں وہ حضرت مالک بن دینار تھے، صحابی رسول تھے۔ کیرلا میں کوسٹل کیرلا میں ایک جگہ ہے اولال، وہاں آئے اور وہاں پہ انہوں نے مسجد بنائی، وہاں کے راجا کو آپ نے کنورٹ کیا۔ تو پہلے آنے والے مسلمان بر صغیر میں حضرت مالک بن دینار تھے جو صحابی رسول تھے۔ اس کے بعد پھر انویژن شروع ہوئے، محمد بن قاسم، اس کے اوپر بھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں، خیر میں اس جگہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ محمود غزنوی آئے، پھر اپر سندھ اور ملتان میں خردیز اور بخارا کے سادات آنا شروع ہوئے۔ پھر جہاں تک نون ہسٹری کی بات پتہ چلتی ہے، حضرت علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سما اجمیری سے 125 سال قبل آئے تھے، دریائے راوی کے مارا ہے۔ اچھا یہ جتنے دریا تھے وقت کے ساتھ ساتھ شرنک ہوتے گئے اور چھوٹے ہوتے گئے۔ جس طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ دلی میں جمنا کے کنارے تھی، لیکن آج جمنا سکڑ گئی ہے، پولوشن، اس کے علاوہ پاپولیشن ایکسپلوژن، یہ سب وجہ ہے۔ لیکن حضرت اور سب کو جیسے نقشبند سلسلے نے سوویت یونین کی طرف کام کیا، بغداد میں قادری سلسلے نے کام کیا، نارتھ افریقہ میں ٹونیشیا، موروکو، الجیریا میں اندروسی سلسلہ اور دیگر سلاسل نے کام کیا۔ لیکن بر صغیر جو سلسلہ منتقل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ چشتیہ سلسلہ، یہ بڑا لبرل ہے، بڑی جاذبیت ہے، عوامی سلسلہ ہے۔ یہ صرف خواص تک محدود نہیں ہے، یہ عوام سے، اور جس شخصیت کو آپ نے چنا ان کا نام حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی۔ اچھا چشتیہ سلسلے کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، اس کے بانی حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو چھٹے نمبر پہ آتے ہیں، لیکن چشتیہ سلسلے کو مقبولیت حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی۔ آپ کو اللہ کے رسول، آپ سمرقند، آپ ایک باغ میں پانی دے رہے تھے، والد نے ان کے، آپ نسب سے حسینی ہیں والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، آپ حسنی حسینی سے آزاد ہیں۔ تو ایک فقیر آئے، درویش آئے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے مبارک میں دودھ چبا کے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، آپ نے کھایا اور ساتوں طبق روشن ہو گئے۔ آپ نے پنچکی بیچی، انگور کے باغات بیچے، یتیم مسکینوں کو پیسہ دیا اور علم ظاہری کی تلاش میں نکل گئے، یعنی کہ اکیڈمک ایجوکیشن۔ تو آپ نے بخارا سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ دور تھا جب مشائخ الزام کا، صوفیہ کا بڑا دورہ تھا، جس زمانے میں عثمان ہرونی جیسے معروف مرشد تھے۔ آپ رائے حق کی تلاش میں نکلے اور حضرت عثمان ہرونی سے آپ کا تعلق ہوا اور 22 سال آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ ان کو لے کر مدینہ منورہ گئے، وہاں سے ندا آئی تعال یا معین الدین، تو معین الدین سے بولے، آپ کا نام جو تھا وہ حسن تھا، تعال یا، تو آپ کو بلایا
اور ہند کا ایک نقشہ بتایا حضور نے کہ وہاں جاؤ دین پھیلاؤ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آپ آئے, اس لیے آپ کو نائب النبی عطائے رسول کہتے ہیں, اور داعی اسلام کے مبلغ ہیں. دین اسلام میں 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں لے کر آنا. آج جو بر صغیر میں 70 کروڑ مسلمان ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس میں 90% تو وہ مسلمس ہیں جن کے آباء و اجداد ہندو تھے. 10% وہ مسلمس ہیں جو سینٹرل ایشیا, ٹرکی, ایران, عرب سے آئے. باقی وہی آج بھی آپ دیکھیں, کوئی راجپوت کہتا ہے اپنے آپ کو, کوئی جٹ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. سیغہ اپنی ذات کا آج بھی نہیں چھوڑا. آباء اجداد ان کے ہندو تھے. یہ غلیمان نے اتنی بڑی تبلیغ کی, اس لیے آپ کو مبلغ اعظم کہتے ہیں, داعی کہتے ہیں. علی میاں ندوی نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ تا قیامت تک جتنے بھی بر صغیر میں مسلمان ہوں گے اور اس کا فیض حاصل ہوگا, وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ہوگا. تو آپ نے پرتھوی راج, اچھا دیکھیں اجمیر 2 چیزوں سے بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو بتا دوں. اسلام, ایڈوینٹ آف اسلام کے لیے بھی, کیونکہ وہاں کا جو سم فارکل اس وقت کا رولر تھا, ہندوستان کو کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا, وہ تھا پرتھوی راج چوہان. اجمیر میں تارا گڑھ پہ قلعہ تھا, آج بھی وہ مطلب جرجر اس میں ہے. وہاں پہ بزرگ مجاہدین اسلام دفن ہے, میرا سید حسین. تو فرسٹ بیٹل آف ترائن ہوتی ہے. ابھی تک تو انویژن ہوتا رہا. دیکھیے انویٹر اور سیٹلرز میں فرق ہے. محمود غزنوی بھی آپ کے یہ محمد بن قاسم, یہ انویٹرز تھے, آتے تھے چلے جاتے. محمد غوری کی فرسٹ بیٹل آف ترائن مشرقی پنجاب میں ایک جگہ ہے 1191 AD میں. پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کو شکست دی. دوسرے ہی سال 1192 AD, یہ سال بر صغیر کے مسلمانوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہیں سے اسلام کی اور مسلم سلطنت کی شعائیں ہوئی. اسلام کی شعائیں تو اس سے پہلے 600 سال پہلے, 1400 سال پہلے ہی پھوٹ چکی تھی کیرلا میں, لیکن اب اس کو حتمی شکل دینی تھی. ایک اس کو عملی جامعت بنانا تھا, ایک مشنری شکل میں اسلام کو پیش کرنا تھا. تو محمد غوری کی فتح ہوتی ہے, پرتھوی راج چوہان کی شکست ہوتی ہے. اجمیر وہ جگہ ہے جہاں سے مسلم سلطنت بھی قائم ہوئی اور روحانی شکل میں اسلامی سلطنت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے. آپ ہی نے محمد غوری کو دعوت دی, خواب میں بشارت دی اور ہندوستان آنے کی دعوت دی. تو اجمیر اس معنی سے اسلامی روح وہاں پہ آئی اور مسلم سلطنت وہاں سے قائم ہوئی. محمد غوری چلا جاتا ہے, قطب الدین ایبک کو اپنا وائس رائے جانشین بنا کے چلا جاتا ہے. تو ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ قطب الدین ایبک. اس کے بعد بادشاہ التمش ہوئے. بادشاہ التمش محمد غوری کی فوج میں ساتھ آئے تھے. حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری نے آپ کو پیشن گوئی کی, حالانکہ وہ غلام تھے, کہ آپ بادشاہ ہوئے. اور بادشاہ التمش جو مرید ہوئے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جانشین بابا قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئے. التمش ان کے مرید تھے اور انہوں نے ہی بابا قطب کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. بادشاہ التمش, ایسے مسلم بادشاہ گزرے, اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا, صوفیہ نے بھی پھیلایا اور چند بادشاہ ایسے ہوئے جو ولی کی صفت رکھتے تھے. آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. بابا قطب کی فکریت تھی میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے سنت قضا نہیں کی ہو, تہجد قضا نہیں کی ہو, آسمان کو بے وضو نہ کیا دیکھا ہو. تو بڑے بڑے اولیاء موجود تھے, لیکن واحد حاکم وقت بادشاہ التمش کھڑے ہوتے ہیں اور بابا قطب کے جنازے کی نماز پڑھتے. تو یہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے. اور پھر اجمیر ایک وجہ سے اور معروف ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سر تھامس رو کو بادشاہ جہانگیر نے ٹریڈ کرنے کے فرامین بھی اجمیر شریف میں دیے تھے. اکبر کا میوزیم میں قلعہ ہے, وہیں دیا تھا. تو بر صغیر میں اجمیر کا ایک بہت ہی سیاسی اور روحانی مقام ہے. آج بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدفون ہے. اور دنیا جہان آتی ہے, ہر مذہب و ملت کے لوگ, ہر نیشنالٹی کو لوگ. دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی, یہ اللہ کے دفتر ہے. بے شک اللہ ہی ہے, قادر سب چیز پہ اللہ ہے, لیکن اللہ نے اپنا دفتر, اپنے پوسٹ آفیسز کو رکھے. یہاں آ کے آپ کو بہمان ہوتا. سکندر میں جسے آپ اکبر اعظم کہتے تھے, میں بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. آج اس کی قبر پہ کوئی شمع روشن کرنے والا نہیں, لیکن یہ بزرگان دین کے آستانے, حضرت علی اجمیری, بابا فرید لینے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی, حضرت نظام الدین اولیاء, بابا قطب, آج بھی ان کے مزارات پہ, یہ مزار کہلاتے ہیں,
باقی قبریں ہیں یہ مزارات میں شب و روز چراغاں ہے اور کوئی بھی آدمی وہاں سے بھوکا نہیں لوٹتا اور امید باندھ کے لوٹتا ہے. اکبر اعظم جس کی اولاد نہیں تھی حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جو بابا فرید کی اولاد تھی, انہوں نے حضور غریب نواز کے جانے کا حکم دیا. ہمارے بزرگوں کو ہماری 800 سال کی میراث ہے الحمدللہ, ہمارا خاندان و قلیب بتا بھی ہے اور ہماری عاجزی کے ساری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدامین کہتے ہیں. ہر کے خدمت کر کے روح مختوم شد, ہماری باقاعدہ انجمن سید فراز خان جس کا میں ابھی مقامی سیکرٹری بھی ہوں. تو ہمارا ایک بڑا انفرادی شکل بھی ہے اور اجتماعی شکل بھی. وہاں لوگوں کو بڑا مشتاق ہوتا ہے, اشتیاق رہتا ہے. وہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہاں بڑے 2 دیریں ہیں, ایک اکبر اعظم نے پیش کی, ایک جہانگیر نے پیش کی. لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں ڈالو پک جاتا ہے. نہیں, جو پیسے ڈالتے ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں. ان پیسوں سے مدارس ہے, اسکول ہے, آپ کے افطار ہے, سحر ہے, ربیع الاول ہے, اسٹوڈنٹ اسکالرشپ ہے, جو پینشن سے وہ کرتے ہیں. باقی جس کو دیکھ بنانی ہوتی ہے وہ اپنی جیب خاص سے بناتا ہے. کوئی وہاں آ کے پیسے دے دیتا ہے, کوئی باہر سے بھجوا دیتا ہے اجمیر کے. تو بڑی دیگ میں 120 من میٹھا زردہ بنتا ہے اور چھوٹی دیگ میں 60 من میٹھا زردہ بنتا ہے, جس پہ بڑی دیگ پہ ہندوستانی 2 لاکھ روپے کی قیمت آتی ہے, چھوٹی پہ 1 لاکھ. اور وہ جو پیسہ ڈالتا ہے وہ نہیں بنتا, وہ پیسہ ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں. دس از جسٹ فار یور انفارمیشن. لوگ مشتاق ہوتے ہیں ٹی وی پہ جو نیوز پاکستان جانتا ہو تو وہ اکثر اس قسم کا سوالات کرتے ہیں. تو اٹ شوڈ بی کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ. سنت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. پھر غریب نواز کے جو جانشین, اچھا غریب نواز چشتیہ سلسلے میں غریب نواز کے ساتھ ساتھ اللہ رسول اللہ نے ایسے ایسے خلفاء عنایت فرمائے کہ آپ کو دوسرے سلاسل میں وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے. آپ کے پھر بابا قطب الدین بختیار کافی رہتے, آپ کے جانشین بابا فرید الدین گنج شکر احمد, جن کو زہد الانبیاء کہا جاتا تھا, جن کو بابر نے جس کو کہ بلبن, شہنشاہ بلبن نے اپنی بیٹی دی, پنجابی زبان کے پہلے شاعر. بابا فرید کی باڑی گرو گرنتھ صاحبہ میں 129 اشلوک. تو اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء, ولی کی جمع اولیاء ہوتی ہے, تمام ولیوں کی صفت حضرت نظام الدین اولیاء. 60 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے آپ نے, 60 بادشاہوں کا. یہ ابھی دلی دور ہے, یہ آپ ہی نے فرمایا تھا فارسی میں, جب محمد بن تغلق نے آ کے کہا میں ان کو دیکھتا ہوں, کیونکہ جس 60 بادشاہ آپ سے حسد رکھتے تھے, جو مفتی اعظم ہوتے تھے شہر کے, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. صوفیہ علم ظاہری لینے والے مفتی صاحبان میں ایک بون آف کنٹینشن رہا. حالانکہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے, آپ اسی کو خلیفہ بناتے تھے جو عالم دین ہوتا تھا. حالانکہ آپ کے سب میں محبوب جو مرید تھے وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن خلافت آپ کو نہیں دی. خلافت آپ نے ان مریدین کو دی جو علم ظاہری سے فارغ تھے. چشتیہ سلسلے کو عروج اس زمانے سے ملا. پھر آپ کے حضرت نصرالدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ثابت بات کلیری بڑا مقام ہے. بابا فرید کے آپ بھانجے ہیں, ماں کی طرف سے آپ فاروقی ہیں, باپ کی طرف سے آپ سید زادے ہیں. تو آپ دنیا میں اگر دیکھیں گے تو مور دین 90% جو اولیاء کاملین ہیں وہ بنو فاطمی سادات. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. جتنی خانقاہیں ہیں ان کا غلبہ ان کے جو ہے خانقاہوں پہ اہل بیت اطہار پہ, کیونکہ ہستی حسینی سادات ہے. اور کربلا ہمیشہ خانقاہوں کا محور ہے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت سے ہیں, لیکن غلبہ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ماں اسلام, ایمان ماں محبت آل رسول. تو خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں, آل رسول کو بھی مانتے ہیں, لیکن غلبہ مولایت کا ہے, کیونکہ مشرباً چشتی حضرت علی سے منسلک ہے, نسباً بھی حضرت علی سے, تو ہمارا غلبہ حضرت علی کا ہے. اب آج کل ایک ہوا چلی ہے کہ جو علی کا ذکر کرے اس پہ رفظ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ ایک زمانہ قدیم سے ہے, حضرت امام شافعی پہ بھی لگایا. انہوں نے کہا اگر علی کا ذکر کرنا رفظ ہے تو سب میں بڑا میرا بھی, جبکہ پنجتن پاک اہل بیت اطہار اس کا تعلق نہ شیعیت سے نہ سنیت سے ہے, یہ اسلام سے, یہ اسلام کی روح ہے. مثلا کوئی مجھ سے محبت کرے اور میری آل سے محبت نہ کرے, میری اولاد سے, تو میں اس سے خوش کیسے ہو جاؤں؟
اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی اولاد سے بغض رکھیں، تھوڑی سی بھی کنار رکھیں، تو ہماری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں، ہمارے کو فیض حاصل نہیں ہوتا ہے، تو ہمارا تو مداوع ہم چشتیوں کا خاص طور سے وہ رسول اور آل رسول اور پنجت میں پاک اہل بیت اطہار اور کربلا ہماری روح ہے، ہماری جان۔ تو حضرت حضور غریب نواز کا آج یہ معاملہ ہے کہ ایک خلقت وہاں آتی ہے، دنیا وہاں آتی ہے، جتنے سلاطین وقت رہے، جتنے اچھا اکبر اعظم بھی چشتیہ سلسلے سے بیٹھتے، حضرت شریف چند چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھتے، بادشاہ التمش یہ خود بابا قطب سے بیٹھتے، خواجگان چشتیہ ہیں، بلبن نے اپنی بیٹی بابا فرید کو دی، اور جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ بھی کالی میاں سے بیٹھتے جو چشتی تھے۔ تو بر صغیر پہ پھر آپ یہ دیکھ لیں، آپ کے پاکستان میں دیکھ لیں نا، فخر پاک کے جتنے خلفاء ہیں تمام، چاہے وہ گولڈر شریف ہو، توشہ شریف ہو، سیال شریف ہو، سب چشتی نظام میں ماشاء اللہ تمام غلبہ ان کا رہا ہے۔ اچھا یہ عوامی سلسلہ رہا ہے، فیض پہنچائے لوگوں کو۔ آج بھی ہم شب و روز دیکھتے ہیں، غیر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے۔ آپ جاننا آج جو ہندوستان میں جو نئی رجیم ہے 11 سال کی، مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے لیکن درگاہوں پہ آنا نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں سے بغض نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے، یہ جو آج کی حکومت کے بڑے بڑے لوگ جو زہر ہوتے، ہر سال پرائم منسٹر آف انڈیا کی چادر آتی ہو، شبی رجب وہ ہوتا ہے۔ تو یہ غریب نواز کا فیض ہے، فیض عام ہے بر صغیر میں، افغانستان سے لے کے انڈونیشیا تک، اس سے بڑا مرکز نہیں۔ ہاں کئی لوگ ہیں جو اللہ والوں کو نہیں مانتے، ولی اولیاء کو نہیں مانتے، ہم مسلمانوں میں بر صغیر میں، لیکن ایک بات سے وہ انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ نظر و نیاز کے قائل نہیں ہوں، پھول چادر پیش کرنے کے قائل نہیں ہوں، لیکن ایک چیز سے وہ بھی منع نہیں کر سکتے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ ہی وہ اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ان کے توسل سے بر صغیر میں دین پھیلا۔ یہ دو چیز تو ہر مسلمان مانتا ہے، مسلمان تو چھوڑیں، غیر مسلمان مانتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نہیں ہے آج کچھ ایسا معاملہ چلا پچھلے 100 سال سے، یہ جسے بانی اسماعیل دہلوی بھی رہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، پیٹرو ڈالرز بھی آئے، وہ سب کچھ ہوا، لیکن اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تعلیم مبلغ، ایک ایسی ہستی 12 بیگھہ پہ آپ کی درگاہ مولا ہے، اور شب و روز ایک ہجوم برپا رہتا ہے، ایک ہجوم برپا رہتا ہے، ایک عالم آتا ہے جو وہاں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ دیکھیے روز تو کوئی آ نہیں سکتا ہے نا، ہر سال کیوں آگا، ہر 6 مہینے میں کیوں آگا، ہر مہینے میں کیوں آگا، جب تک اسے فیض حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں سے کچھ ملتا ہے وہیں جاتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ آتے ہیں وہاں، ایک تو وہ لوگ جو مشتاق ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں کہ بھئی ہم بھی چل کے دیکھیں، غیر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ طبقہ آتا ہے کہ جس کو کوئی مراد حاصل کرنی ہے، اور ایک وہ طبقہ آتا ہے جس کو حضور غریب نواز سے عشق محبت ہے، اور ایسی محبت، ایسی والیانہ عقیدت، ہم جب لوگوں کی عقیدت دیکھتے ہیں تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ آنکھ والا جو بن کے تیرا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے، ہم تو خود حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی سیلیبریٹیز آتے ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کے دیکھیں آج انڈین اکنامی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، 5 اکنامی میں ایسے ایسے معلوم سر والے آتے ہیں۔ ابھی انڈیا کا سب میں نمبر 1 رئیس اڈانی، اتر کشمیر، بڑے بڑے پولیٹیشینز آتے ہیں، اڈوانی اور جنہوں نے بابری مسجد شہید کرنے میں پہلے مودی کی طرف سے چادر آتی ہے۔ تو غریب نواز کا ڈنڈا تو سبھی پہ چلتا ہے اور سبھی کو لوہا منوا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور تمام نور زے سرتا بپا غریب نواز، تمام نور زے سرتا بپا غریب نواز، اب اس سے آگے خدا جانے کیا کرے۔ اچھا ایک اور بات چلی ہے، میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کو، دیکھیں ایک آپ نے چیز دیکھی ہوگی، آپ اس پروڈکٹ کو لیتے ہیں، میں دنیا والی بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلش 1832
established in 1910, कोई इंडस्ट्री होती है, कोई प्रोडक्ट होता है, तो उसकी एक साख होती है. क्या होती है? एक साख होती है. अल्हम्दुलिल्लाह 850 साल से हमारी मीरास 25वीं जनरेशन है. कल बता रहे शब रोज रसूमात हम निभाते हैं, जाहिर को ज़ियारत हम कराते हैं. मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा खानवादा, शादियां हम आपस में करते हैं. मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, यह आजकल बड़ा चलन चला हुआ है कि अपने पीर साहब की झूठी करामातें बयान करना. ये तोहफा यहाँ से आया, ये तोहफा इधर से आया. कोई हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चक्की बताता है कि मुझे तबरुक मिला. कोई हुजूर का जुब्बा मुबारक बताता है. ये चलन बड़ा चला हुआ. मैंने 20 साल में इतने सारे मुँह मुबारक कभी सुने ना देखे जो आज हुजूर के मुँह मुबारक जगह जगह दिखाई जा रहा है. हमारी सारे मुझसे कई लोग पूछते हैं, हजरत आपने तो चूंकि आप खून लहू है, 800 साल से आपकी मिरास है, तो गरीब नाज को तो खास में देखा होगा. मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इनकी करामतें रोजमर्रा जाहिर होते हुए देखता हूँ. खास में मैंने कभी नहीं देखा. अच्छा, कोई हुजूर गरीब नाज का कोई उनका जुब्बा मुबारक या तोहफा, मैंने क्या हजरत नसरुद्दीन चिराग देवी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम खाजगान चिश्ती तबरुकात अपने साथ लेकर कब्र में दफन कर दिए गए थे कि आने वाले टाइम में इसकी लोग तिजारत करेंगे. तो ये झूठ है जो अगर कोई कहता है कि इनका जुब्बा मुबारक है, इनके तबरुक है, होता तो हमारे पास होते, हमारे पास ही नहीं. हाँ, आपके हाथ के लिखा हुआ एक कुरान जो हमने तोशे खाने में महफूज कर दिया. उसके अलावा आपका कोई तोहफा नहीं, कोई चांदी का लोटा नहीं. सबसे बड़ा तोहफा तो यह है कि वहाँ लोग आते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं से वो फ्यूज होकर का लोगों को हासिल होते हैं. हमने तो ये देखा है, अरसा दराज हो गया, औलादे नहीं है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं से औलादे अता फरमाता है. मुगल बादशाहों ने में 6.5 गाँव में 6 पूरे गाँव एक मिस नांदला जागीरदारी अबॉलिशन एक्ट आया, उसमें सब चले गए. तो गरीब नवाज का मामला तो अच्छा, वहाँ औलादें बढ़ती हैं, हमने देखा. औलाद की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है ना. औलादे ऐसे ऐसे आते हैं और वहाँ से मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ. उसके बाद में क्योंकि फिर खुतबा होगा, जुम्मे की नमाज होगा, मैं 8 बार पाकिस्तान गया हूँ. तो आप लोग वाकिफ होंगे, आपके फिल्म एक्टर थे मोहम्मद अली साहब, उनकी बेगम ज़ेबा साहिबा, उन्होंने लाहौर में मेरी दावत की. बड़ी नीमपख खातून, शौहर परस्त खातून, मुझसे कहने लगी, शाह साहब मैं अपनी ज़िंदगी की हुज़ूर गरीबास की करामत सुनाता हूँ. बाबाजून हूँ, मस्जिद में हूँ. देखिए, हमें वो वाली बात है ना, एस्टेब्लिश 1850 1732, हमारी एक मिरास से हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई झूठी बातें करनी. मुझसे कहने लगी, शाह साहब मेरे नाक में कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने, तो मुझे ऑपरेशन बॉम्बे में करवाना था. तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं पहले अजमेर शरीफ होके आ जाऊँ, उसके बाद फिर मेरा ये ऑपरेट कीजिएगा. बोलने लगी, शाह साहब, सरवर साहब, मैं अजमेर शरीफ ज़ियारत पे गई और मैं कोई 14-15 बार पार का था, नमाज में ज़ियारत पर होकर आई हूँ. तो मैं जब ज़ियारत करके आई, मैंने अपना मारूजा पेश किया. ये मैं आपसे जुम्मे के दिन बावजूद मस्जिद में कह रहा हूँ, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानता है. तो कहने लगी, मैं जब आई वापिस से चेकअप होता है ऑपरेशन पहले तो प्रिलिमिनरी चेकअप होते हैं, फाइनल चेकअप होता है, तो बोले उसमें कैंसर ही नहीं आया. तो ये तो एक आम सी करामतें हैं जो हम शब रोज बारगाह करीमात में देखते हैं. और क्यों ना अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह उसके रसूल के दीन की खातिर आज इतनी बड़ी तब्दील की अगर पार्टीशन नहीं होता तो दुनिया की आधी मुस्लिम पॉपुलेशन तो बड़े फकीर में रहती और तमाम ये फैजाने औलिया बिलखुसूस ख्वाजगान चिश्त का, दीगर सलासिल ने भी काम किया, कादरी ने किया, नक्शबंदियों ने किया, सौरवर्दियों ने किया, लेकिन बिलखुसूस अल्लाह के रसूल ने बड़े सगीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजगान चिश्त को अता किया. बड़े नामवर लोग हुए. हज़रत अमीर खुसरो जैसी चीज़ जिसको अल्लामा इकबाल ने खराज तहसीन पेश की, ना रहे गौरियों ऐबत पे मार के बाकी,
نہ رہے غوری و عبق کے مار کے باقی سدا تازہ اور شیریں یہ نغمہ حسن. تو یہاں پہ بڑے شعراء پیدا ہوئے, قلم نواز پیدا ہوئے. آج میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں چوکھٹ کے سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں, چوکھٹ کے غریب نواز کے نہیں, بہت بڑا معاملہ ہو گیا. اس چوکھٹ پر اس کے در دولت کے ہم غلام, ابن غلام ہیں. لوگ ہم سے ملتے ہیں اس نسبت کے تحت کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے. تو نسبت ابھی خانہ کعبہ کا کوئی پردہ نہیں ہے, مس کرا ہوا ہے, کوئی رومال سنگ اسود مس کر کے لیا, تو نسبت ہم چونتے ہیں. تو ہمارے سلسلوں میں اہل طریقت میں نسبت کا بڑا کمال. آپ کسی کی نوکری کے لیے جائیں کہ فلاں کے بیٹے انہوں نے حکم لکھ کے بھیجا, تو آپ نسبتوں کا خیال کرتے ہی نہیں کرتے. نسبتوں کا خیال کیا جاتا ہے تو نسبت سے لوگ بلاتے ہیں, کرتے ہیں. قاسم مجید صاحب میرے میزبان ہیں, فریدی بھائی میرے میزبان ہیں. آج بابر صاحب نے مجھے یہاں بلایا. میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے بالخصوص کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائیں. ہم میں احتیاط دیکھیں, ہم اپنے مسئلوں کو بیان, مسئلہ کے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. کرسچینٹی میں بھی بہت سارے ڈینومینیشنز ہیں, ہندوؤں میں بھی بہت سارے وہ ہیں, یہودیوں میں بھی ہیں, ہم میں بھی ہیں. وہ اختلاف رہیں گے, لیکن جب بات ملت کی ہو تو ان مسئلہ کے اختلافات کو بالا طاق رکھ کے صرف لا الہ الا اللہ قائم ہو جائیں تو ہمارا تمام اللہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہ